لکھتے ہیں کہ نہیں شفیع بھائی کوئی بات نہیں. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب کوئی تو بات ہے, آپ کافی مغموم نظر آ رہے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں شفیع بھائی بس افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے عمر ضائع کر دی ہے. انور شاہ صاحب کاشمیری یہ کہتے ہیں کہ افسوس اس بات کا ہے میں نے عمر ضائع کر دی ہے. شفیع صاحب کہتے ہیں عمر ضائع کر دی؟ اگر آپ کی عمر ضائع ہوئی تو پھر کام میں کس کی عمر لگی؟ اگر آپ ہی کی عمر ضائع ہوئی تو پھر کام میں کس کی عمر لگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر ضائع ہو گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں شفیع بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں, ہم نے عمر ضائع کر دی اس لیے کہ ہماری ساری قد و کاوش کا, پڑھانے کا, تبلیغ کا, ساری محنتوں کا, تحریروں کا, تقریروں کا ایک ہی محور رہا ہے کہ ہم فقہ حنفی کو دیگر جو مسالک ہیں, دیگر جو فقہ ہیں, ان پر فقہ حنفی کی ترجیح کو قائم کر دیں. یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا, ہماری تقریروں کا, ہماری تحریروں کا. اب سوچتا ہوں تو پچھتاتا ہوں کہ عمر کس چیز میں برباد کر دی. اب سوچتا ہوں تو پچھتاتا ہوں کہ عمر کس چیز میں ضائع کر دی. میرے بھائیوں اس سے بہتر ہے اس سے پہلے کہ بڑی عمر میں آ کر ہم بھی پچھتائیں, ہم بھی سوچیں کہ یار ہم نے کس کام میں عمر ضائع کر دی. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, آپ کو فہم دیا ہے, آپ کو عقل دی ہے, آپ کو علم دیا ہے, آپ کو جوانی دی ہے, آپ کو وقت دیا ہے, آپ کو زندگی دی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے. اس وقت بڑھاپے میں آ کر پچھتانے سے بہتر ہے آپ ابھی اصلاح کی طرف آئیے اور اصلاح کی طرف قدم بڑھائیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہم ان فتنوں سے بچ سکیں جو فتنے ہمیں شیطان جن فتنوں میں ہمیں گھیرنا چاہتا ہے. انکار حدیث کا فتنہ, بدعت کا فتنہ, تقلید کا فتنہ, شرک کا فتنہ, زناکاری کا فتنہ, شراب نوشی کا فتنہ, جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا تھا کہ جب فتنے آئیں گے تمہارے لیے ایک ہی چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ, اور خلفاء راشدین کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ, اس کے معنی یہ ہے کہ خلفاء راشدین کا وہی طریقہ ہے جو میرا طریقہ ہے, اس پر قائم رہنا, اس پر ڈٹے رہنا, اور یہی تمہارے لیے ان فتنوں سے بچ نکلنے کا ایک نسخہ ہو جائے گا, ایک راستہ ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان فتنوں سے بچنے اور راہ راست پر قائم رہنے اور صراط مستقیم پر چلنے اور جنت کے دروازے پر پہنچنے اور جنت میں داخلے کا سبب بننے اور جنت میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے دست مبارک سے آب کوثر کے حقدار بننے کا حقدار بنائے رب العالمین. ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر شیخ فصیح. اللہ فضیلت شیخ کی عمر دراز فرمائے, علم اضافہ فرمائے, اور ہم لوگوں کو جو باتیں قرآن و سنت پر مبنی بیان ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم شکر گزار ہیں فضیلت شیخ کے کہ ہماری دعوت پر شیخ یہاں تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے اور آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا اس سفر کو اور آپ کی اس تقریر کو ذریعہ بنائے. سوالات آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ کر سکیں گے شیخ سے, اور سوال و جواب سے پہلے ہم ادارے کی جانب سے آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پر ان اخوان کا جن لوگوں کی جدوجہد سے یہ نشست منعقد ہوئی ہے, ابو ماجد کا اور ماجد بھائی کا اور دوسرے اخوان کا جن لوگوں نے تعاون کیا ہے, اور شیخ کے وہ میزبان ہیں. اللہ رب العالمین ان کے مال میں برکت عطا فرمایا. جن لوگوں نے شیخ کو یہاں دعوت دی ہے اور مسلسل دروس جدہ میں اور مکہ مکرمہ میں ہو رہے ہیں, تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہوں اس کو ان دروس کو اٹینڈ کر کے یا اس میں کسی طریقے سے اس کی نشر و اشاعت کر کے اس میں ضرور کنٹریبیوشن کنٹریبیوشن ضرور کریں. میں شکر گزار ہوں جلیل بھائی کا بھی کہ حیدرآباد سے آپ آئے ہیں مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے اور ہماری دعوت پر مکہ مکرمہ سے یہاں تشریف لائے ہیں. جزاک اللہ خیر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے.
سوال و جواب کی نشست سے پہلے کچھ اعلانات ہیں. سوال و جواب انشاءاللہ تعالی جلد ہی شروع ہو جائیں گے, آپ لوگ تیار کر لیجئے. اعلانات یہ ہیں, سب سے پہلے تو میں اطلاع دینا چاہوں گا, ایک بری خبر ہے. ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے دلی کے, حنیف صاحب, اخوان جانتے ہیں, جو کہ جدہ میں بہت ایکٹیو ممبر تھے. گزشتہ کل انہیں دل کا دورہ پڑا صبح کو اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. موحد آدمی تھے, ہمارے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کی قبر کی وحشت کو ان سے بدل دے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر عطا فرمائے. اللہم آمین, جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد جو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیجئے. مکتب التعاونی دعوت الجالیات فی شمال شرق جدہ بریمان کبری کے پاس جو جالیات کا دفتر ہے, اس میں کل قاری خلیل الرحمان صاحب کا درس ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, اور عنوان ہے منکرین حدیث کا تعاقب. انشاءاللہ تعالی کھانے کا بھی انتظام ہے, بریمان جیل کے قریب جو ہے بریمان میں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ حی البوادی میں اردو زبان میں پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں فضیلت شیخ ابو عشاء قاری خلیل الرحمان جاوید مدیر جامعۃ الاحسان اسلامیہ کراچی خطاب فرمائیں گے. عنوان ہے گھر ٹوٹنے نہ پائے, بہت اچھا عنوان ہے. مقام ہے مسجد الرحمان حی البوادی, اور یہ غالباً وہی مسجد ہے جو ابو ماجد کے گھر کے سامنے ہے. اس کے بعد ایک اور اعلان ہے, خواتین کے لیے بڑی خوشخبری ہے یہ, جدہ کی خواتین کے لیے خاص طور پر, کہ انہیں ایک موقع مل رہا ہے عالمہ بننے کا. یہاں پر ہندوستان اور پاکستان کی جو خواتین مقیم ہیں, ایسے مواقع میرے خیال سے نہیں میسر ہے انہیں کہ وہ یہاں پر رہتے ہوئے عالمہ کا کوئی کورس کر سکے. اس لیے مدرسۃ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ داران نے اس بات پر اس کی اشد ضرورت محسوس کی کہ معاشرے میں عورتوں کا چونکہ اہم ترین رول ہوتا ہے اس کی اصلاح کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے, انہیں جو یہاں پر 12ویں کلاس کے بعد بچیاں رہتی ہیں گھروں میں, ان کے لیے خاص طور پر, یا ان پڑھی لکھی عورتوں کے لیے جو کہ دین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں, عالمہ کا کورس انشاءاللہ تعالی ستمبر سے شروع ہو رہا ہے. ساتھ ہی ان بچوں کے لیے بھی پروگرام ہوگا جو کہ عصر کے بعد فارغ رہتے ہیں اور اپنے اوقات کو وہ قرآن کریم ناظرہ یا حفظ پڑھنا اگر چاہیں گے تو مدرسے میں اس کا بھی انتظام انشاءاللہ تعالی ہونے جا رہا ہے. اسی مدرسے کا ایک دوسرا اعلان بھی ہے کہ بہت جلد برٹش کریکولم کا آغاز اس مدرسے میں ہو رہا ہے, اور بچوں کے لیے پہلی سے لے کر یا یو کے جی سے لے کر 5ویں جماعت تک کے لیے انشاءاللہ تعالی درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہوگا, اور پروفیشنل ٹیچرز انشاءاللہ تعالی ہائر کیے جا رہے ہیں. اس میں بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چونکہ یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے, ہمارا مدرسہ ہے, جماعت کا مدرسہ ہے, اس لیے جتنی ممکن ہو سکے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. سوالات اب آپ دیجئے کچھ سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی خالصاً اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں؟ شکریہ. مفصل جواب دیجیے. طارق صاحب کا سوال ہے. جماعت اسلامی نام بے شک اس میں اسلامی لگا ہوا ہے. کوئی شخص اگر اپنا نام فاتح رکھ لے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ سکندر اعظم بن گیا ہے اور اس نے دنیا فتح کر لی. نام میں کچھ نہیں رکھا ہے. تبلیغی جماعت کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ بس تبلیغ کا ذمہ اور تبلیغ کا ٹھیکہ اسی جماعت نے لیا ہے اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھو ہمارا نام تبلیغی جماعت نہیں ہے, لیکن جو کچھ ابھی ہم نے کیا ہے اسے تبلیغ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تبلیغی ہے. مین و ان آپ الف سے یہ تک یہ کہیں کہ جی یہ دونوں جماعتیں اسلام کا کام کر رہی ہیں. البتہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں
बाकी जमातों से, बाकी जमातों की बनिस्बत जो बेदीन और मुलहिद जमातें हैं उनकी बनिस्बत इस जमात इस्लामी जो है सियासी एतबार से बेहतर जमात है और इस्लाम के दीगर जमातों की बनिस्बत ज़्यादा करीब है। जब आप तरजीह की बात करेंगे तो फिर हम जब दोनों यानी इन जमातों में से किसी एक को वोट देना ज़रूरी हो जाए तो फिर जमात इस्लामी दीगर जमातों की बनिस्बत बेहतर है। अलबत्ता तबलीगी जमात जो है इनके अकायद, इनका निसाब और इनके आमाल फजाइल की हद तक तो ठीक है जी, छुपकली मार लो तो इतने करोड़ नफिल का सवाब है और सांप मार लो तो इतना सवाब है और बिच्छू मार लो तो इतना सवाब है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जब पूछा जाए कि जी नमाज का तो इतना सवाब है, मैं नमाज पढ़ूं कैसे, तो फिर पता चलता है कि असल में ये तबलीगी जमात इस्लामी तबलीगी जमात है या किसी एक फिक़ह की, किसी एक मसलक की तबलीगी जमात है। उससे फिर सारे राज अफशा होते हैं और अकायद इतने खराब है। फजाइल दरूद में एक जगह इन्होंने लिखा है कि एक बंदा बड़ी कसरत से दरूद पढ़ता था और उसका फायदा ये लिखा है कि जब वो मदीने जाने लगा तो रसूल सल्लम ख्वाब में आए शख्स को कि भी एक शख्स आ रहा है, वो हमारे पास आना चाह रहा है, उसको रोको, उसको ना आने दो। अब जब 2-3 दफा ख्वाब में आए तो वो बंदा परेशान होकर पूछने लगा, या रसूलल्लाह आखिर परेशानी क्या है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, दरूद पढ़ता है सारा दिन, उसको क्यों ना आने दें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम उसे आने देते ना तो मैं मजबूर हो जाता कब्र में से हाथ निकाल कर उससे मुसाफा करने पर। इसी तरह एक और आदमी इतना कसरत से दरूद पढ़ता था कि जब उसका ऊंट मरने लगा तो वो बंदा वहां मौजूद नहीं था, तो दरूद पढ़ने की फजीलत और सवाब और बरकत के सबब अल्लाह ने उसके ऊंट को हराम होने से बचा लिया, इसलिए कि जब उसका ऊंट मरने लगा बराबर में कोई बंदा नहीं था, सिर्फ एक कब्र थी, कब्र में से मुर्दा निकला, छुरा उसके हाथ में था, उसने फटाफट तकबीर पढ़ के ऊंट को ज़िबा किया और ऊंट को हराम होने से बचा लिया। अब कोई पूछे अल्लाह के बंदो वहां कब्रों में कसाई पड़े हुए थे क्या, और छुरे भी